السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ اپوزیشن کے بقول ملک میں غیر مرئی قوتوں کا ایک بار پھر عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ قوتیں جس طرح میدان میں نکلی ہیں اعلانیہ طور پر، اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ووٹ آف کانفیڈنس جس طرح مبینہ طور پر زبردستی لیا گیا، اس کے بارے میں بھی نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کے ممبران کے چناؤ میں پی ڈی ایم رہنماؤں نے جو جال بچھایا، وہ نہ صرف حکومتی حلقے بلکہ دیگر ذرائع بھی اسے اشکار کر رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی سے کیا لین دین ہوا اور پیسے کا لین دین ہوا یا کوئی اور عوامل اس میں شامل تھے، الگ الگ داستانیں ہیں۔ اور یہ داستانیں نہ صرف حکومت مختلف بیان کر رہی ہے بلکہ دیگر ذرائع سے بھی نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس کی باز گشت تھمنے لگی ہے اور ساری توجہ نئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر مرکوز ہے۔ غیر مرئی قوتیں، جنہیں خلائی مخلوق بھی کہا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، وہ اور حکومت اس میں اپنی کامیابی سمیٹنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ نیا میدان سجا دیا گیا ہے اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ مارکا سار نہ ہوا تو حکومت کمزور ہو جائے گی اور ووٹ آف کانفیڈنس کے جو اثرات تھے وہ بھی اکثر ختم ہو جائیں گے اور حکومت کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، جو کہ اس وقت غیر مرئی قوتوں کے لیے بالکل سود مند نہ ہے۔ بعض تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس کے لیے 5 سال نکالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور یہ بات معروف تجزیہ نگار سہیل وگائش صاحب نے بھی کیا ہے، جنہوں نے جو کہ پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو 5 سال تک چلانے کی کوشش کرے گی، اسی میں اس کا مفاد شامل ہے اور فی الحال حکومت کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ ہی عالمی ماحول ایسا ہے، نہ ہی ملک کی فضا ایسی سازگار ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کرتے رہیں، مگر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا 5 سال چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ نقطہ نظر جو بھی ہو، حکومت بچانے کے لیے چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتنا حکومت کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اگرچہ صادق سنجرانی صاحب پہلے جس طرح بھی کامیاب ہوئے، مگر انہوں نے جس طریقے سے ایوان کو چلایا وہ قابل قدر بات ہے۔ اس کی سارے تعریف کرتے ہیں، اپوزیشن والے بھی تعریف کرتے ہیں، مگر چونکہ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرایا اور اب وہ ان کا چیئرمین سینٹ کے لیے متفقہ امیدوار بھی ہیں، اس لیے ان کی تحریک کے لیے ان کی کامیابی نہایت ہی اہم ہے۔ بظاہر اس کے لیے اپوزیشن کے لیے ماحول سازگار بھی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے سینٹ میں ممبران کی تعداد 53 ہو چکی ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کی تعداد 47 ہے۔ یوں گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے، مگر سنجرانی صاحب جو کہ بڑی قوتوں کے نمائندے ہیں، لہذا وہ اسے انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر پیسہ چلا تو گیلانی صاحب کامیاب ہوں گے اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا زور چلا تو سنجرانی صاحب کی جیت ہوگی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، یعنی آپ جو اپوزیشن کی اکثریت ہے اسے رد کر رہے ہیں، جن کے پاس اکثریت ہے ان پر شک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ماضی میں جو کچھ ہوا، 64 ووٹوں کے مقابلے میں اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک جو سنجرانی صاحب کے خلاف پیش ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی۔ جن کے پاس صرف 10 ووٹ تھے وہ کامیاب رہے۔
تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے الیکشن کے موقع پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، حکومت جو اوپن بیلٹ کی بات کرتی رہی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے کہ اگر ہماری بات کو مان لیا جاتا، اگر سپریم کورٹ کی نے جو ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی تھی، اگر صرف اسی بات کو ہی مان لیا جاتا تو یہ ہو جاتا، ہمارے ارکان نہ بکتے، الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہوتی۔ مگر اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے اوپن بیلٹ کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ وہ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے کل بھی کہا ہے کہ ہمارے سینیٹر کو آفرز کی جا رہی ہیں، اور یہ کل انہوں نے اپنی پارٹی کے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہمارے پٹیشنز کو کسی خاطر میں نہ لایا گیا تھا، نائل شخص پیسے کے زور پر سینٹ میں آ گیا ہے، آپ پیسے کے زور پر منتخب شخص چیئرمین سینٹ کا خواب دیکھ رہا ہے، ہمارے ارکان کو آفرز کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے ترجمانوں کو کہا کہ وہ اس بیانیے کو قوم کے سامنے پیش کریں۔ تو اب چیئرمین سینٹ کے لیے اوپن بیلٹ کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ وہ حکومت کو اس وقت وہ سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اس لیے سوٹ نہیں کرتی کہ اپوزیشن کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اوپن بیلٹ میں اسے ووٹ دینا ہے۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا صرف ایسا لگتا ہے کہ یسر رضا گیلانی کا راستہ روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اسی پروپیگنڈے کے پیش نظر ہی ارکان پر دباؤ ڈالا گیا اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے، اور پھر جس طرح اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، الگ داستان ہے، اس کو ایک طرف رکھیں۔ جس طرح وزیر اعظم نے خط لکھا کہ اگر کوئی اجلاس میں نہ آئے گا تو اسے نائل قرار دے دیا جائے گا، اور پھر شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں، یہ پرسوں انہوں نے کہا کہ 11 بجے تک افراتفری مچی ہوئی تھی، 3 ارکان غائب تھے جنہیں وہاں پہ لایا گیا، تو وہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ کس طرح، یعنی مریم نواز کی بات کو چھوڑیں، شاہد خاقان کی بات کو چھوڑ دیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے کردار ادا کیا ہے، اور ارکان اسمبلی 2 ارکان اسمبلی کو رات کو کنٹینر میں بند کیا گیا، پھر جا کے انہیں راضی کیا گیا۔ آپ اس بات کو ایک طرف رکھیں، حکومت کے وزیر داخلہ خود یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ 3 ارکان غائب تھے، افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے الزامات ٹھیک ہیں، اور پھر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو ان 17 ارکان کا پتہ ہے جو بکے ہیں، ان میں سے 13 ارکان نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے 10 کروڑ روپے کی بات کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں، یہ سارے ثبوت ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ اور پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ وہ ایسے 20 لوگ ہیں، اگر حکومت ان کے خلاف ایکشن لے تو پھر اگر وہ نائل ہو گئے تو پھر ہماری حکومت تو گر جائے گی۔ تو پھر یہ سارا پروپیگنڈا کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پروپیگنڈے کے ذریعے دباؤ میں لایا جا سکے، اور وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایجنسیوں سے مدد لیں، یعنی ایجنسیاں جو ٹیمپرنگ کر کے ویڈیوز بناتی ہیں، یعنی وہ جو ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ جو پہلے ویڈیو چلی ہے اس کا ایک اور حصہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری جو کشمکش، جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، وہ صرف الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایجنسیوں سے مدد لیں، اور خود ثبوت دینے کے لیے وہاں پہ تیار نہیں ہیں، چونکہ اگر وہ خود ثبوت دیں تو ان کے ارکان نائل ہو جائیں گے، اور نتیجتاً چونکہ حکومت کے پاس مزید کوئی واضح اکثریت نہیں ہے تو اس لیے حکومت ختم ہو جائے گی۔
اب اس طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے الیکشن کمیشن سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ارکان بیکے تھے تو آپ اس لیے یوسف رضا گیلانی کو نائل کر دیں، انہوں نے پیسے سے ووٹ لیا ہے اور اس سے ہمارے ارکان کو کوئی نقصان نہ ہو، چونکہ اس طرح ہماری حکومت گر جائے گی۔ اب ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جے ڈی اے کے جو سربراہ وہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں سندھ میں سینٹ کا، انہوں نے بھی 6 ارکان اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے نام بتا دیے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ان کے خلاف بھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہے۔ تو یہ ان ساری باتوں کا، اور فواد چودھری صاحب نے دوسرا موقف اپنایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کچھ نہیں پتہ اور نہ ہی ہمیں ان 20 ارکان کا پتہ ہے کہ جنہوں نے دوسری طرف ووٹ دیے ہیں یا ووٹ دینا چاہتے تھے، تو اس لیے ہمارے پاس ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح زبانی کلامی کل جو ہے نا پی ٹی آئی نے دوبارہ ایک درخواست دی تھی، پہلے یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو درخواست دی گئی کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جیتے ہیں، تو اس پر الیکشن کمیشن نے 11 مارچ کو اجلاس بلایا تھا اور ثبوت دینے کو کہا تھا۔ کل انہوں نے درخواست دی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ 12 مارچ کو اگلے دن الیکشن ہوگا، تو اب انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہم نے جو درخواست دی اس کا فیصلہ جلدی کریں، تو کل ان کی درخواست کو آج کے لیے قابل سماعت قرار دیا گیا اور آج انہیں ثبوت پیش کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ دیکھنا کہ وہاں کوئی ایویڈنس پیش نہیں ہوگا، صرف الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہماری بات کو ایسے ہی قبول کر کے کسی طریقے سے فارغ کر دیا جائے تاکہ ہمارے لیے میدان خالی ہو سکے، چونکہ اس کے بغیر حکومت کے لیے صادق سنجرانی کو جتوانا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور اگر کسی طریقے سے انہیں کامیاب قرار دے بھی دیا جائے تو حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، چونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے۔ تو اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ووٹ آف کانفیڈنس کی طرح یہ چیئرمین کے الیکشن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس پر کیا ہوا۔ اندر کی جو خبریں ہیں، یعنی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے 20 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے، شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے 35 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ اب اندر کی جو اطلاعات ہیں ان اپوزیشن رہنماؤں کی بات کو ایک طرف رکھ کر، اندر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 35 ارکان واقعتاً رابطے میں تھے، اور اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ انہیں پیسوں کی آفر کی گئی یا انہیں پیسے دیے گئے۔ ہاں البتہ کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ ایک خیال یہ ہے کہ انہیں آئندہ الیکشن کے لیے مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی بات کی گئی، اور ان سے صرف سینٹ الیکشن نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ تو جب حکومت کو یہ پتہ چلا، ایجنسی نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا یہ تو سارا کھیل ختم ہو رہا ہے اور ہماری آئندہ کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ رات کو 11 بجے وہ جو نیوٹرل تھے، جنہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی اسٹیبلشمنٹ، رات کو 11 بجے وہ حرکت میں آئے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ رات کو 11 بجے نہیں بلکہ اس سے 2 دن قبل ایجنسیاں حرکت میں آئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے تو انہوں نے ارکان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر بھی جا کے گیلانی صاحب کو 9 ووٹ زیادہ پڑ گئے، اور ہو سکتا ہے جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ بھی اسی پلانے کا حصہ ہوں جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ تو اب وہی پریکٹس کہ ارکان بکی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈیو ویڈیو ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ٹریپ کیا گیا۔ اب ان 3-4 لوگوں نے جو رابطے میں تھے انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے انہیں شاباش بھی دی ہے۔ تو جب وہ شاباش دے رہے ہیں، وہ رابطے میں تھے، وہ لین دین کے لیے تھے، تو اب یہ بات بھی پھر سامنے آنی چاہیے کہ اگر کوئی پیسہ چلا ہے تو پھر وہ پیسوں کا ثبوت پھر انہیں پیش کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جہاں پہ
حکومتی اتحاد کے سینیٹر کامیاب ہوئے ہیں، وہ بھی پیسے کے بل بوتے پر، اور ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ 70 کروڑ ریٹ لگ چکا ہے بلوچستان میں، اور اتنے کروڑ کی ووٹ بک رہے ہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ 2 کروڑ ایک رکن کو دیے گئے، اور سندھ میں جو کچھ ہوا ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ 35 کروڑ کا سیف العظم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ تو جب بکنے والے لوگ بھی آپ کے ہیں، پیسے لینے والے لوگ بھی آپ کے ہیں، اور آپ خود پیسے کروڑوں روپے لے کے ٹکٹ دے رہے ہیں، اور سارا پھر پروپیگنڈا کر کے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جیسے حکومت کی عادت ہے کہ ہر غلط کام، ہر اپنی نیلی کا وہ الزام سابقہ حکمرانوں کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کرپشن اس دور میں زیادہ ہوئی ہے، اور اس کا الزام سابقہ حکمرانوں پر، اپوزیشن رہنماؤں پر۔ لوگ آپ کے بھی کیے ہیں، ہارس ٹریڈنگ پیسے لینے والے آپ کے لوگ ہیں، اور الزام خریدنے والوں پہ لگا کے انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو اب اس لیے یوسف رضا گیلانی کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی دیکھ لیں کہ اب اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں بلاول بھٹو کو چیلنج دیتا ہوں کہ انہوں نے ارکان کی جو ووٹنگ شو کی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، وہ اسے غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سمیت 179 ارکان اسمبلی میں موجود تھے، میرے سمیت۔ اسپیکر کے ووٹ کو نکال دیں تو باقی رہ گئے 178، اور ساتھ بھی، اور اس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کے 2 ارکان بھی شامل تھے۔ اب اپوزیشن کے 2 ارکان نے ووٹ نہیں دیا تو پھر 176 ہونے چاہیے تھے، آپ نے تو ووٹ 178 شو کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جو سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ 4 مشیر بھی شامل تھے ان 178 میں۔ شاید خاقان عباسی صاحب 5 مشیر کی بات کر رہے ہیں، چلو 4 لے لیں، تو 176 میں سے 4 نکال دیں تو باقی کتنے رہ گئے؟ باقی 172 ہو گئے۔ تو اگر 172 بھی ہو تو پھر بھی ووٹ آف کانفیڈنس ٹھیک ہے، مگر یہ گنتی کا ہیر پھیر کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کیا گیا کہ انہیں پتہ تھا کہ کوئی اپوزیشن والے وہاں پہ ہیں نہیں، اور اگر 1-2 جو ممبر تھے وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کرتے تو ہو سکتا ہے ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ووٹ آف کانفیڈنس والی بات بھی مشکوک ہو گئی، اور دوسرا اس کا عینی جواز بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ یعنی سپیکر جو صدر پاکستان نے جو اجلاس بلایا، جو ریکوزیشن دی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اور پھر سپیکر اگر صدر پاکستان ایسی ریکوزیشن دے کہ وزیر اعظم نائل ہو چکے ہیں اور وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دیں، تو وہ صدر پاکستان کے اس آرڈر کو سپیکر قومی اسمبلی کو پڑھ کے سنانا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ ریکوزیشن شاہ محمود قریشی صاحب دے رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمری وزیر اعظم نہیں بھیجتا، وزیر اعظم کے کہنے پہ صدر اجلاس ایسا نہیں بلاتا، وہ سمری بھی وزیر اعظم صاحب نے بھیجی ہے۔ خیر وہ ساری بات اب جو ہے نا وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متنازع ہو چکی ہے۔ اب اسی طریقہ اور یہ ارکان پر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ کہیں وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں، اور ہم اسے وہ جیسے خط لکھا گیا کہ اگر کوئی اسمبلی کے اجلاس میں نہ آیا تو وہ نائل ہو جائے گا۔ تو اس طرح تو اعتماد قائم نہیں رکھا جا سکتا، اور پھر اراکین کے اغوا کی باتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اسی طریقے سے اب آئندہ کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی یہی باتیں کر کے انہیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ کہیں وہ پھر بغاوت نہ کر جائیں، اور اسی وجہ کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ روکنے میں ناکام رہا، اور لہٰذا چونکہ ہارس ٹریڈنگ بھی لہٰذا گیلانی کو نائل کر دیں۔ اور آج اگر الیکشن کمیشن نے ہمت دکھائی تو گیلانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی۔ تو بات
آپ کہاں پر رکی ہے؟ جو مین ایشو ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے مابین، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج نے گزشتہ 1-2 سالوں میں اپنے دفاع کو انتہائی مضبوط کیا ہے۔ نئے میزائل بنائے گئے ہیں، پاک نیوی کی قوت میں اضافہ ہوا ہے، بحری جہاز بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح ایئر فورس کی قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مختلف ممالک کے ساتھ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور موجودہ حکومت کی وجہ سے انہیں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگرچہ سابقہ حکمران بھی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا پاک فوج کی ہمیشہ اس لحاظ سے مدد کی ہے۔ بہرحال جو بھی بات ہو، اس میں تو ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے کہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے، لیکن بات یہاں پہ رکی ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار عام پبلک میں زیر بحث ہے، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاک فوج پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ حکومت کو، نہ اپوزیشن کو، اس کے دفاعی کردار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صرف اعتراض یہ ہے کہ وہ جمہوریت میں، سیاست میں مداخلہ نہ کریں، اور لگتا یہ ہے کہ جب تک اس بات پر ظاہر ہے وہ توازن اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جب تک اب اس بات پر قومی ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ کشمکش اسی طرح جاری رہے گی۔ اللہ ہمارے ملک و قوم کی حفاظت کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔